بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ولید کی بھائی خلیفہ سلیمان کا 99 ہجری میں جب انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ آپ نے کل 2.5 برس حکومت کی، لیکن اتنے ہی مدت میں ملک کی کایا پلٹ دی۔ ہر قسم کا ظلم و ستم موقوف ہو گیا، نسل و قوم کا فرق مٹ گیا اور امیر و غریب ایک درجہ پر آ گئے۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ زمانہ 70-75 برس پیچھے لوٹ گیا ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکومت کر رہی ہے۔ اسلام کی روح جو بادشاہت کی زور میں مردہ ہو چکی تھی، اب پھر سے زندہ ہو گئے۔ ہر طرف اللہ و رسول کا ذکر ہونے لگا اور آخرت جس سے لوگ بھول چکی تھی، اب پھر سے اس کا دھیان آنے لگا۔ دنیا تو ہمیشہ دین کی قدموں تلے رہی ہے۔ یاد کرو، عرب کی بدویوں کے پاس کیا تھا، لیکن اسلام جو آیا تو چند ہی برس میں قیصر و کسریٰ کی تخت ان کی قدموں کے نیچے آ گئے اور مدینہ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے پونٹ گیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے وقت میں بھی یہ ہوا۔ دینداری کی بڑھتے ہی ہر قسم کی ترقی کے دروازے کھل گئے اور بلا ظلم و زیادتی کی دولت کے ٹھہرے لگ گئے۔ اگر کہیں 10-20 برس زندہ رہتے تو خدا معلوم دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، لیکن افسوس کہ ابھی 3 برس بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ 101 ہجری میں وفات پا گئے۔ کہتے ہیں کہ کسی خاندانی دشمن نے زہر دے دیا۔ آپ نے اپنی خلافت کے پہلے دن یہ تقریر فرمائی: مسلمانوں، تمہارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، اور تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کے بعد کوئی دوسری کتاب آنے والے نہیں ہے۔ خدا نے جو چیز حلال کر دی ہے وہ قیامت تک حلال رہے گی، اور جو حرام کر دی وہ قیامت تک حرام رہے گی۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا، جو کر سکتا ہوں وہ نبی کی پیروی کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا کی نافرمانی میں اس کی اطاعت کی جائے۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں اس وقت تک تم میرے اطاعت کرنا، اور جب میں خدا کی نافرمانی کروں تو میرے اطاعت تم پر فرض نہیں ہے۔ اشاعت و تدوین حدیث کا باقاعدہ کام آپ ہی کی جد و جہد سے شروع ہوا۔ رضی اللہ عنہ۔